الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات قرآنی تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العزت سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت اس کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کے اندر جو مقصد بتلایا گیا ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ویسے تو بے شمار جگہ فرمایا کہ میں نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک منٹ کے بھی ایک ہزار لمحے کیے جائیں، ایک منٹ کے 1000 لمحے کیے جائیں اور 1000 لمحوں میں سے ایک لمحہ اٹھایا جائے، اس لمحے میں بھی ہم سینکڑوں دفعہ اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، اور اللہ کی جو اللہ رب العزت نے ہمیں انعامات عطا فرمائے ہیں ہم اس کے محتاج ہیں۔ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ انسان کو ایک منٹ میں کئی دفعہ اس کا سانس باہر آتا ہے اور کئی دفعہ اس کا سانس اندر جاتا ہے، انہیل ہوتا ہے، کئی دفعہ اس کا سانس باہر نکلتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنے سانس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہے تو وہ ایک سانس کے اوپر ایک دفعہ شکر ادا کرے گا، اس میں ہی اگلا سانس آ جائے گا، وہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے اوپر چل کے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر فرما دی اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں مسخر کا مطلب کیا ہے۔ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے کھیت تھے، وہ کام کرتا تھا، ایک آدمی کھیت میں ہل چلاتا تھا، ایک آدمی تھا دوسری جگہ کام کرتا تھا، ایک آدمی کھیت میں ہل چلاتا تھا۔ وہ دیکھ رہا ہے، ایک دن دیکھ رہا ہے ایک بادل اوپر دیکھ رہا ہے، ایک بادل سے کسی کے نام کی آواز آ رہی ہے، وہ اس نام کو سن رہا ہے اور اس کو بادل کو حکم ہو رہا ہے کہ اس جگہ جا کے فلاں کے کھیت میں فلاں وقت تم نے پانی برسانا ہے۔ اور وہ آدمی بادل کی آواز سن کے وہ حیران ہوا ہے، بادل کے پیچھے چل پڑا۔ بادل کے پیچھے چلتا بادل ایک جگہ آ کے رکا۔ وہ آدمی ساتھ بیٹھا، اپنا کوئی کام میں مشغول تھا، وہ بادل آیا، وہ بادل نے بارش برسائی، جتنے پانی کو ضرورت تھی، جتنا پانی کی وہاں ضرورت تھی وہ پانی برسا، وہ بادل چلا گیا۔ پھر وہ آدمی بڑا حیران پریشان ہوا، وہ آدمی پھر وہ دوسرے آدمی کے پاس جس کے کھیت میں آیا تھا اس کے پاس چلا گیا، اس سے کہنے لگا یار آپ تو بڑے نیک بندے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ مطلب کہ بادل سے نام پکارا گیا، پھر بادل آیا، پھر اس نے آپ کو پانی دیا، آپ کی ضروریات تو آپ کے محنت کیے بغیر پوری ہو رہی ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا اب آپ کو پتہ چل گیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا میں اپنی آمدنی کو سامنے رکھتا ہوں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے کام میں خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں یہ یتیموں غریبوں میں خرچ کرتا ہوں۔
اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کے اوپر نعمتوں کو مسخر کر دیا کہ اس کے کام میں مشغول ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کے کام کے اندر جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر دیا۔ اس لیے اللہ رب